بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ شب برات معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ جب غلطی ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اس رات سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کے نام اس کتاب میں ہے ان کے روحیں قبض کرو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دو، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دو، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کرو، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گرا ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہے ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہم سب کو سلامت رکھنا، آمین۔ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا
اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ 15 شعبان کی رات معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور مخلوق خدا سے بھی۔ آج کی رات اعلیٰ ترین رات ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔